اب میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب نکتہ-دان، واعظ خشک بیان حضرت علامہ مولانا خرم رشید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اب کنجوسی نہیں کرنی، زوردار نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینے دی مٹی دوائی تو وعدے، مدینے دی مٹی دوائی تو وعدے، کیڑی شے آقا دی گدائی تو وعدے، اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹے شوقین ہاں، سونے دا نام مٹھائی تو وعدے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد عامر صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد گلفام صاحب اور دیگر احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم شان محفل پاک جو ہے، یہ ہمارے گاؤں کے دو بچے جو ہیں، بھائی صفدر صاحب کا بچہ ہے، سہیل احمد نام ہے اس کا، اور اس کے بعد بھائی آزاد صاحب کا بچہ جو ہے فوت ہوا ہے۔ تو وہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت کوئی اسٹوڈنٹ بچہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے نا، تو فرشتے قبر کے اندر اس کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ آج اگر اللہ چاہے تو قبر کے اندر اس بھائی آزاد صاحب کے جو بیٹا ہے عبید اللہ، اس کو بھی آج دستار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صرف دو نہیں بلکہ تین بچوں کی، تیسرا بچہ محمد فیاض صاحب کا، خرم شہزاد اس کا نام ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان تینوں کے والدین کو، ان بچوں کو، اور خصوصاً ان کے استاد محترم حافظ محمد گلفام صاحب جو ہیں، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ والدین کے لیے بڑا ایک تحفہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تحفہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جس طرح رب کائنات کی جو ذات ہے وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت جو ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں ایک آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کر دوں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ رب کائنات کی ہر صفت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک کی ہر آیت کی کوئی حد اور جہت نہیں ہے، کوئی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ سارا جو ہے یہ نور کے موتیوں سے مزین ہے۔ تو انہی نور کے موتیوں میں سے
ایک آیت پاک جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، تو انہی نور کے موتیوں میں سے یہ بھی ایک نور کی موتی ہے، اور اس سے بھی نور کی جو موتیوں کی شعائیں ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں، وہ نکل رہی ہیں۔ تو یہ پارہ نمبر 27 تھا، آیت نمبر 55 تھی، رکوع نمبر 2 تھا، سورہ طور تھی۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین کو یاد دہانی کراتے رہیے، ان کو ایڈوائس نصیحت کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى، حبیب بس آپ کا نصیحت کرنا، آپ کا لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا، گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، تنفع المومنین، مومنوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، اس میں بے شمار بینیفٹ ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی کوئی مکمل جو ہے وہ تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔ میں اسی بات کو قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جتنے بھی روئے زمین پر درخت ہیں یہ سارے کے سارے کلمیں بن جائیں، پنسلیں بن جائیں، اور 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندروں کے پیچھے جو سمندر ہیں وہ دوبارہ سیاہی بن جائیں، اور لوگ رب کائنات کی تعریفیں، اس کی پاکیوں کا اعلان کرتے رہیں، اس کی پاکیوں کے گن گاتے رہیں، اس کی پاکیوں کا پرچار کرتے رہیں، لیکن رب کائنات کی باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ تو جو قرآن پاک ہے یہ اپنے فضائل اور محاسن کے اعتبار سے ہر دور کے غیر مسلم مفکرین سے داد اور تحسین وصول کرتا رہا ہے۔ جارج سیل کہتا ہے کہ بے شک قرآن پاک جو ہے یہ عربی زبان کی سب سے اعلیٰ اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس جیسی معجزانہ کتاب کسی انسان کا علم نہیں لکھ سکتا ہے، اور آگے کہتا ہے بے شک یہ جو کتاب ہے یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح سکھوں کا ایک مذہبی رہنما بابا نانک کہتا ہے کہ اگر کوئی ایمان کی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ یہ سکھوں کا مذہبی رہنما کہہ رہا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت ربانی کا آخری ابدی اور لازوال نسخہ ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت جو ہے وہ بھی تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو قرآن پاک یہ ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ کتاب الہی بھی ہے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لوگوں کی گمراہی اور شرارت کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلی حالت سے تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن یہی قرآن پاک کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جیسا میرے پیارے مصطفیٰ کے قلب منیر پر نازل ہوا تھا اسی طرح اور تا قیامت اسی طرح لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ پھر جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں ان کے مصنف انسان ہیں۔ یاد رکھنا کیمسٹری، بیالوجی، فزکس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم مجھے آپ نے کم دیا ہے، ظاہری بات ہے مغرب قریب آ رہی ہے، تو جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے مصنف انسان ہیں، رائٹر انسان، لکھنے والے ہیں، لیکن قرآن پاک کا مصنف جو ہے وہ خالق انسان ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ زندگی کے کسی ایک حصہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر دنیا کے جتنے علوم ہیں
قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا کی خواہ کوئی خشک چیز ہے، تر چیز ہے، وہ ہم نے کتاب مبین میں لکھ دی ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ بھی ہم نے قرآن پاک میں اندراج کر دی ہے۔ تو احباب دیوکار دیکھیں، یہ جو محفل پاک تھی یہ فضائل قرآن کے حوالے سے منعقد ہے، تو میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا کہ میں کسی اور جو ہے وہ موضوع کی طرف نہ جاؤں۔ شروع سے آپ دوست مجھے سنتے رہتے ہیں، میری یہ عادت ہے، میرا موضوع ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ کوئی چیز آ جاتی ہے عقیدہ کے لحاظ سے یا ویسے کوئی انسان کی جو ہے وہ اصلاح کے لحاظ سے، تو وہ میں ضرور ساتھ ساتھ گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ آپ نے سکھوں کے مذہبی رہنما کا قول سنا کہ اگر دنیا میں کوئی ایمان کی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ تو یہ دنیاوی لیڈر کہہ رہے ہیں آئیں محمد عربی کی بارگاہ ناز میں چلتے ہیں جو رب کائنات کے بعد سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص رب کائنات سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اسے چاہیے اہل اللہ کا عزت اور ان کا احترام کرے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہ بات تو ضرور چاہتے ہیں کہ رب کائنات کا دیدار کریں، اس کا نورانی مکھڑا تکیں، اس کو دیکھیں۔ تو یا رسول اللہ ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اہل اللہ کون ہیں؟ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا سنیں، اہل اللہ وہ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج تو یہاں حافظ کا کوئی مقام نہیں ہے، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بس اس نے حفظ کر لیا، ٹھیک ہے یار، سارے لوگ حفظ کرتے رہتے ہیں۔ 3 سال کا ٹائم میں نے خود سنا ہے ان کانوں سے، میں نے حفظ کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں اس نے 3 سال کا ٹائم ضائع کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو حفظ قرآن کا ادب اور احترام کرتا ہے رب کائنات اس کا ادب اور احترام کرتا ہے اور اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو حفظ قرآن کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، رب کائنات دنیا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بدلے حفظ قرآن کو اس نے ذلیل کیا تھا، رب کائنات فرماتے ہیں ایک تو دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے رب کائنات، دوسرا اس کو دوزخ عطا فرماتا ہے، دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ پھر میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں ذرا دھیان سے بیٹھنا، افضل ترین مخلوق کون ہے؟ بات میری نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس ہستی کی بات کہ جس کی زبان ہلتی ہے تو یا تو کلام الہی نکلتا ہے یا حدیث مصطفیٰ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ روز معاشر رب کائنات کی بارگاہ میں انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق حفاظ کرام ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ بھلا یہ تو بتاؤ کیا میں تمہیں روز معاشر افضل ترین اور اعلیٰ مخلوق نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اخبر و اکرم، یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ اعلیٰ مخلوق کون ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے روز معاشر سب سے افضل اعلیٰ و عرفہ ہوں گے، اور جبرائیل کو رب کائنات کہے گا اے جبرائیل آج پرچار کر دو کہ قرآن پاک پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں اور انہیں کہو کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ، ہر آیت کے بدلے رب کائنات تمہارا ایک درجہ بلند کرتا جائے گا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا آگے رب کائنات فرمائے گا اے میرے اہل، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو دنیا میں
جنہوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، تمہارے ساتھ پیار اور محبت کیا تھا، تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، وہ قرآن پاک پڑھنے والے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا کریم ہم خوب جانتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، فلاں بندے نے، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے میرے ساتھ پیار اور محبت کی تھی، فلاں میرا چچا تھا، فلاں میرا ماموں تھا، فلاں میرا باپ تھا، اس نے اپنی ضروریات زندگی کاٹ کر میری ہیلپ اور مدد کی تھی۔ رب کائنات ہم ضرور ان کو جانتے ہیں۔ رب کائنات فرمائے گا، اے میرے اہل جاؤ آج روز معاشر ان کو ٹریس کرو، ان کو تلاش کرو، دنیا میں جنہوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی ان کا ہاتھ پکڑ لو اور جنت میں لے جاؤ۔ معراج کی رات جس وقت میرے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں آسمانوں پر، فرمایا میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا۔ معراج کی رات جس وقت جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد عربی اپنی امت کو بتا دیں کہ 3 لوگوں کی ضرور ادب اور احترام رسپیکٹ کریں۔ ایک عالم ربانی، علماء جو حق ہوتے ہیں، دوسرا فرمایا کہ اپنے باپ کی، تیسرا فرمایا کہ حافظ قرآن کی۔ 3 شخصوں کی فرمایا کہ ان کا ادب اور احترام کریں۔ آپ دیکھیں عالم ربانی کا بھی بڑا مقام ہے۔ معراج کی رات رب کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کا ادب اور احترام کریں۔ اسی طرح باپ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں ان کا درمیانی دروازہ ہوتا ہے۔ پھر روئے زمین پر 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک باپ بھی ہے، جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کائنات فی الفور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں کے ینگ بیٹھے ہیں، خود سفید داڑھیوں والے ہیں، اپنے باپ اور ماں دونوں کی رسپیکٹ، عزت اور احترام کیا کریں، ہر حکم ان کا دل و جان تسلیم کیا کریں، اور جو بات وہ منہ سے کہہ دیں اس کو حرف آخر تسلیم کیا کریں۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے سنا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے حبیب جس شخص نے ان تینوں کو ذلیل اور رسوا کیا، عالم ربانی، حافظ قرآن اور باپ کو، اس شخص پر میرا غضب ہوگا، میرا عتاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو حافظ قرآن ہیں، میں دنیا میں ان کو اسی وجہ سے بیچتا ہوں تاکہ ان کے صدقے اہل دنیا کو عزت مل جائے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو رب کائنات دنیا میں اس وجہ سے بیچتا ہے کہ تاکہ دنیا والوں کو عزت مل جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ نہ ہوتا، فرمایا میں دنیا اور دنیا کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیتا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں میں ان سے حساب نہیں لوں گا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر ہی آتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، ان کو تکنا چاہتی ہے، ان کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ ایک میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود شریف ضرور پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 شخص وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، 3 ہو گئے، اور 4تھا شخص فرمایا کہ حافظ قرآن۔ جنت ان 4 شخصوں کی مشتاق ہے۔ اب دیکھیں آج اگر آپ دنیا پر نگاہ دوڑائیں نا، روئے زمین پر آپ اخبارات کا مطالعہ کریں، اس کے بعد ٹیلی ویژن کو واچ کریں، خبریں جو ہیں وہ سنیں، جہاں پر بھی اگر مار پڑ رہی ہے وہ مسلمانوں کو پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ مسٹر گلیڈ سٹون
1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس وقت مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کچلا جا رہا تھا، ان کو ختم کیا جا رہا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا جا رہا تھا، مسٹر گلیڈ سٹون برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، اس نے ایک میٹنگ کی، ایک کانفرنس منعقد کروائی۔ اس نے کہا تم نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو قتل کرنا چھوڑ دو، بلکہ قرآن پاک ان سے چھین لو، اپنے پاس کر لو، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں روئے زمین پر ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع اور تدوین کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 مساجد اور مدارس قرآن پاک کے لیے بنوائے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وفات پاتی ہیں اس وقت تلاوت میں مشغول تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے پارہ کی یہ آخری آیات میں سے ایک آیت تھی، یہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتائے صحابہ تھے، قرآن پاک پڑھنے میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کی نماز جو ہے کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، سارا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جیل خانہ کی جس کوٹھڑی میں آپ کو قید ہوئی تھی اس میں آپ نے 7,000 دفعہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ مشہور محدث ابو بکر بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے۔ ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ آتا ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ ان کے پانی جو ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں بیٹی تو روتی کیوں ہے، اے میرے دل کی ٹھنڈک، اے میرے نور نظر، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے ایک کونا میں، جس گھر میں مجھے آج میں رخصت ہو رہا ہوں، ایک کونا میں نے 24,000 دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی طرح 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ جو نماز پڑھی اور 7 فجر کی نماز ادا کی، اور 15 سال تک وہ 2 رکعتوں میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو مردان باکمال کی میں نے آپ احباب کے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسی باکمال عورتیں بھی ملتی ہیں کہ ساری رات قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیا کرتی تھیں اور قرآن پاک کو اپنے ساتھ جدا نہیں کیا کرتی تھیں۔ سب سے اعلیٰ عورت میرے پیارے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ ناز میں چلتے ہیں، جن کو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس لیتی ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلا دیتی ہیں، گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہیں، 2 رکعتوں کا آغاز رب کائنات کی بارگاہ ناز میں کرتی ہیں، نوافل نماز عشاء کی نماز پڑھی۔ آج ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، ہم فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، نوافل تو دور کی بات ہے، نوافل تو دور کی بات ہے، سارے گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو 1-1 2-2 نوکرانیاں بھی ملتی ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے، نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر کیا کریں، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ گھر کے کام کاج مکمل کر لیتی ہیں، فرض نماز پڑھ لیتی ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں 2 رکعتوں کا آغاز کرتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتی ہیں، سورہ بقرہ کا آغاز کرتی ہیں، سورہ بقرہ پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے، حافظ صاحب یہاں موجود ہیں،
تیسرے پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد آل عمران شروع کرتی ہیں اور سورہ نساء تک پڑھتی جا رہی ہیں, چوتھے پارے تک مکمل کر لیتی ہیں. سورہ نساء کے بعد آگے سورج شروع کرتی ہیں, سورہ انعام کی تلاوت کرتی ہیں, سورہ مائدہ کی تلاوت کرتی ہیں, 8ویں سپارے میں پہنچ جاتی ہیں, قاف ہا یا عین صاد پڑھتی ہیں. وہ سورہ پاک مکمل کرنے کے بعد آگے سورہ انفال پر پہنچ جاتی ہیں, وہ پڑھ لیتی ہیں. سورہ توبہ پر پہنچ جاتی ہیں, وہ پڑھنے کے بعد 11ویں پارے میں پہنچ جاتی ہیں. سورہ یونس کی تلاوت کرتی ہیں. ادھر سے اللہ اکبر کی آوازیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. جلدی جلدی 2 رکعتیں مکمل کرتی ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, مولا یہ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ ابھی تیری فاطمہ کی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی, تیری رات ختم ہو گئی ہے. مغلیہ دور حکومت میں پنجاب کی گورنر کی لخت جگر اس کی بیٹی تھی, بی بی شرف النساء اس کا نام تھا. آج بھی آپ لاہور جائیں اس کی قبر پر قرآن پاک اور تلوار پڑی ہوگی. علامہ اقبال جاوید نامہ کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ایسی عورت تھی کہ ساری زندگی اس نے اپنے سے قرآن پاک کو جدا نہیں کیا تھا. در کمر تیغ 2 رو قرآن بدست, تن بدن ہوش و حواس اللہ مست. کہ کمر میں 2 دھاری والی تلوار اور ہاتھ میں قرآن پاک ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا تھا. تن بدن ہوش و حواس اللہ مست. یہ نہیں تھی کہ وہ پاگل تھی, نہیں, ہوش اور حواس کے ساتھ فنا فی اللہ اور اللہ کی محبت میں مست تھی. آخری وقت آتا ہے, ماں کو بلاتی ہے, ماں دیکھتی ہے پیاری بیٹی یہ کیا وجہ ہے, تو آج بڑی درد بھرے انداز میں تک رہی ہے. عرض کرتی ہے, ماں تو نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی 2 چیزیں جو ہیں وہ میری محرم رہی ہیں, قرآن پاک اور تلوار. وقت رخصت بات گوئم این سخن, تیغو قرآن را جدا از من مکن. کہ میری پیاری ماں آخری وقت میں تجھے یہ نصیحت کرتی ہوں کہ ساری زندگی یہ 2 چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں, اور میں تجھے یہ نصیحت کرتی ہوں کہ آخری وقت میری قبر میں بھی ان 2 چیزوں کو رکھ دینا, میری قبر پر بھی ان 2 چیزوں کو رکھ دینا, تاکہ تا قیامت آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ملتا رہے کہ مومنہ را تیغ قرآن بس است, مومنہ را تیغ قرآن بس است, تربت مارا ہمی قرآن بس است. یہ فارسی کی اشعار ہے, میں ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتی ہیں تاکہ مومنوں کو یہ میری قبر سے پیغام مل جائے. کیا پیغام مل جائے؟ کہ مومنوں کو قرآن اور تلوار کافی ہے. تربت مارا ہمی سامان بس است, میری قبر کا سامان یہی قرآن اور تلوار کافی ہے. تو تلوار کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں کہتا, قرآن سے جدا نہ ہونا, قرآن کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. اپنے بیٹوں کو کہیں, بیٹیوں کو کہیں. دیکھیں 1967 کی بات ہے, جنرل ایوب خان کا دور تھا. ISI کا سابق سربراہ جنرل اکبر چین کے دورے پر جاتا ہے, تو وہ ایوب خان کی طرف سے جو اس ملک کا سربراہ تھا اس کا نام ماوزے تنگ, اس کو یہ قرآن پاک کا ایک نسخہ پیش کرتا ہے ایوب خان کی طرف سے انگریزی میں. جس وقت وہاں پہنچتا ہے تو اس کو یہ نسخہ دیتا ہے, تو آپ دیکھیں سنیں, ایک غیر مسلم بندہ ہے, تو اس نے قرآن پاک کو لے لیا, ہاتھوں میں پکڑا, اس کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے, لگانے کے بعد سینے سے لگا لیتا ہے, اور کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے, تو میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے,
یاد رکھنا یہ تمہاری کتاب ہے، میں نے اس کو ایک بار نہیں پڑھا بلکہ کئی بار پڑھا ہے، کئی بار پڑھا ہے۔ اور آج اپنا بھی سوچ لیں، کتنے ہم سارے اہل گاؤں والے بیٹھے ہیں، خود سوچیں آج صبح کس نے قرآن پاک کو چوما ہے، کس نے آنکھوں سے لگایا ہے، کس نے سینے سے لگایا ہے، کس نے اس کی تلاوت کی ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھی ٹھیک ہے، سب نے نہیں پڑھی، کچھ نے پڑھی، تو پھر نماز پڑھنے کے باوجود کس نے قرآن پاک کو آنکھوں سے لگایا، چوما، سینے سے لگایا، اس کی تلاوت کی؟ وہ کہتا ہے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے، ارے جنرل اکبر وہ دیکھ، میرے جتنے بھی وطن والے ہیں وہ قرآن پاک کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں ہیں؟ میرے پیارے مصطفیٰ نے آج سے کئی برس پہلے کہہ دیا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے تو چین بھی چلے جانا۔ یہی بات تھی، لوگوں تمہیں علم حاصل کرنا پڑے تو چین میں چلے جانا۔ وہ کہتے ہیں ناراض نہ ہونا، میرے وطن کا ہر فرد قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کی ریسرچ بھی کر رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی مائنڈ نہ کرنا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، کتاب تمہاری ہے، تمہارے نبی پر اتری ہے، پڑھنا تم نے ہے، نجات اس نے دینی ہے، فلاح کا ضامن یہ ہے، یہ تمہارا ہے، قرآن پاک تمہارا ہے، ہمارا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر ایز اے زینت اپنے گھروں میں رکھ دیا ہے۔ خود سوچ لیں، ہمارا یہی حال ہے۔ آج ہم رسوا کیوں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ آج ہم نے کفار و مشرکین کے ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ آج آپ اپنے اسلاف پر نگاہ دوڑائیں، میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، تو ہمارے اسلاف کیوں کامیاب تھے، کس وجہ سے وہ ہر میدان میں فلاح پا جاتے تھے؟ یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہمارے اسلاف سارے عالم میں معزز و مکرم ٹھہرائے جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج ان کی قدموں کی ٹھوکروں سے پامال ہوا کرتے تھے، جس طرف رخ کیا کرتے تھے آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب اتر کر کامیابی سے ہمکنار کیا کرتی تھی۔ ہر قسم کی کامیابیاں ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرتی تھیں۔ بادشاہیوں، سلطنت ان کی قدموں کا ٹھوکروں کا نام تھا، اور عزت و عظمت ان کی نوکری اور نوکرانی اور غلام ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، جہاں نگاہ دوڑائیں آپ دور نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، ہمارے گاؤں میں جو پریشانیاں ہیں، ضلع چکوال کے اندر جو پریشانیاں ہیں، پاکستان کے اندر پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یاد رکھنا، آج بھی اگر ہم قرآن پاک کو اس کا مطالعہ کریں، اس کے ہر حرف کو پڑھیں، عمل کریں، تو رب کائنات فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھنا کہ آج بھی آپ روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھنا شروع کر دیں، تو یاد رکھنا کہ یہی جو آسمان ہے آپ پر رحمت کی بارش برسائے گا، اور یہی زمین آپ کے لیے خیر و برکات کے خزانے اگل دے گی۔ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر رب کائنات آپ کو وہ مقام اور مراتب عطا فرمائے گا کہ روئے زمین کے بادشاہ آپ کی غلامی پر فخر کریں گے۔ لیکن افسوس آج ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، حضور کی محبت سے دور ہو گئے ہیں، حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں نہیں ہے، ہم حضور کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ رب کائنات کا دن رات اور صبح و شام یہ پیغام نشر ہو رہا ہے کہ اے مسلمان، تو بیمار ضرور ہے،
لیکن تیری بیماری کا علاج قرآنی شفا خانہ میں موجود ہے. تو برباد ضرور ہو چکا ہے لیکن تیری آبادی کی تدبیر قرآن پاک میں ہے. آج بھی تو سچا مسلمان بن جا, صاحب امام بن جا, حضور کی محبت کی جو شمع ہے وہ اپنے سینے میں روشن کر لے. پھر دیکھ رب کائنات کا جو وعدہ ہے وہ رب کائنات ضرور پورا کرے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مولا کائنات علی مشکل کشا, یہ مشکل کشا کا ہے, یہ میرے اوپر الزام نہ لگانا. یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولا علی کو مشکل کشا کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرا دل کرتا ہے کہ رب کائنات سے بات چیت کروں, گفتگو کروں, تو میں کیا کرتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں. اب سننا, جس وقت میرا دل کرتا ہے رب کائنات سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جس وقت میرا جی یہ کرتا ہے کہ رب کائنات مجھ سے گپ شپ کرے, مجھ سے گفتگو کرے, راز و نیاز کی باتیں کرے, میں کیا کرتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. جن کو رب کائنات نے اتنا علم دیا, آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے ولدوالین تھا, اگر میں اس کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ جو ہیں وہ کتابوں سے لاد دیے جائیں, 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں. میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب مع کا معنی علماء بیٹھے ہیں معیت ہوتا ہے, ماں کا معنی ہوتا ہے معیت, ساتھ پیوست ہونا, جڑا ہونا, دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا. تو دو شخص بھی کسی جگہ جا رہے ہوں تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں, لیکن قرآن اور علی پیوست ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. اب بات تو میں نے کہہ دی لیکن حدیث سے ثابت کرتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کس طرح حافظ صاحب نے کہہ دیا کہ ایک ساتھ ہمیشہ رہیں گے علی اور قرآن. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی اور قرآن ہمیشہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. روز محشر, روز کوثر پر بھی ایک ساتھ دونوں انگٹھے آئیں گے. علی اور قرآن روز محشر, روز کوثر پر بھی ایک ساتھ دونوں انگٹھے آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ آدم سے لے کر تا قیامت جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں سارے مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں, مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن فرمایا علی اور محمد عربی ایک درخت سے پیدا ہوئے ہیں, ایک درخت سے پیدا ہوئے ہیں. فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے محمد عربی سے محبت کی, اور جس نے محمد عربی سے محبت کی اس نے رب کائنات سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا فرمایا اس نے محمد عربی سے بغض رکھا, اور جس نے محمد عربی سے بغض رکھا اس نے رب کائنات سے بغض رکھا. تو پھر دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنت مشتاق ہے حضور علیہ السلام کی, ابو بکر صدیق کی, عمر فاروق کی اور حافظ قرآن کی. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور قابل احترام ہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے پھر بھی میرے صحابہ کے ایک سیر اور ایک آدھا سیر کی برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی, برا بھلا کہا, فرمایا لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہوگی اس شخص پر, والملائکۃ والناس اجمعین, ملائکہ اور ساری انسانیت کی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے. تمام صحابہ کرام صاحب احترام ہیں, جنتی ہیں, سارے غوث اللہ کے ولی مل جائیں
تابی مل جائیں، صحابی کی جو پاؤں کی مٹی ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے، اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو قرآن پاک مولا علی کہتے ہیں کہ جس وقت میں چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ حساب لگائیں آپ، تو قرآن پاک جو ہے الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا حضور کی نعت ہے، مدحت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ازل سے لے کر ابد تک ساری کائنات کا خالق اور مالک رب کائنات ہے، اسی طرح ساری کائنات کے رسول محمد عربی ہیں، آپ شاہد بھی ہیں، اور کوئی چیز آپ کے مشاہدے سے خارج نہیں ہے۔ رب کائنات نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور رب کائنات کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے۔ پھر فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، حبیب جن لوگوں کو رب کائنات غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، ان لوگوں کو میرا مصطفیٰ بھی غنی کر سکتا ہے۔ موسیٰ کو فرمایا موسیٰ اپنا سینہ کھلوانے کے لیے دعا کر، کیا دعا کر؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اور یہ تشریف آوری اتنی عام تھی کہ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تشریف آوری کا پرچار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ کون نبی آئے گا؟ کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ ذات کہ جس کے ہاتھ کو رب کائنات نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب یہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ سے بیعت نہیں کرتے ہیں بلکہ کس سے؟ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیب وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھیں آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ رب کائنات نے پھینکی تھیں۔ ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی اس کو رب کائنات اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ فرشتوں کو سجدہ کروایا، لیکن ازل سے لے کر ابد تک اپنے حبیب پر میرا رب کائنات، اس کے فرشتے اور ساری امت مخلوق کو حکم دے دیا کہ درود و سلام کی رنگین پھول پیش کرتے رہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یاد رکھنا یہ درود شریف بڑا اہم وظیفہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے سنا، ٹائم کافی ہے، میں اشارے دے کر آگے جا رہا ہوں کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، رب کائنات بھی اس کا پرچار کر رہا ہے۔ کوئی عبادت رب کائنات نہیں کرتا۔ جبرائیل حضور کی برگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں حضور رب کائنات نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے اتنی پاور عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں میں ان کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں، ان کو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ جتنے بھی سمندر ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، سمندروں کے پانیوں کو گن سکتا ہوں، ان کے قطرات کو گن سکتا ہوں، مٹی کو گن سکتا ہوں، ریت کو گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں۔ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گن سکتا ہوں۔ لیکن جس وقت آپ کا امتی ایک دفعہ آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ، اتنا اس کو رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے کہ میں اس کو نہیں گن سکتا ہوں۔
رب کائنات فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یاد رکھنا رب کائنات نے اپنے حبیب کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بات میری نہیں ہے، اب اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ رب کائنات کی حدودوں کو پامال کرے گا، رب کائنات کے ساتھ وہ لڑائی کر رہا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، حبیب آپ خود اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح مثل ہوں۔ آپ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تو رب کائنات نے ان کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، ان کے حواریوں نے، ان کی امت نے دیکھا، انہوں نے ان کو رب اور رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے حکمت یہ تھی ابھی میں یہ اعلان نہیں کروں گا بلکہ آپ اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ لوگوں میں تمہاری طرح مثل ہوں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے رب کائنات نے دیے تھے، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کو جتنے بھی معجزے دیے تھے سارے انبیاء کو جمع کر لیں لیکن پھر بھی میرے پیارے مصطفیٰ کے معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کو بھی خدا نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو آپ دیکھیں معراج کی رات جس وقت میرے پیارے مصطفیٰ مسجد اقصی میں جاتی ہیں، روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء ہوتی ہیں۔ انبیاء کی امامت کروائی، سب نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اب لوگ بشر آپ سنتے رہتے ہیں بشر تھے لیکن عقیدہ یاد رکھنا بشر ضرور تھے لیکن ساری انسانیت میں بے مثل بشر تھے، بے مثل بشر تھے۔ کیوں؟ انبیاء افضل ترین مخلوق ہوتی ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھوائی، آپ مسجد اقصی سے اوپر چلے جاتے ہیں، آسمان اول ساتوں آسمان کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو پامال کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا بشر تھے، کیا تھے؟ بے مثل بشر تھے۔ بشر جو تھے وہ مسجد اقصی میں رہ گئے تھے۔ انبیاء بشر تھے لیکن کیا تھے؟ ان کا مقام میرے حضور سے کم تھا۔ یاد رکھنا بے مثل میرے پیارے مصطفیٰ بشر ہیں، وہ بشر تھے، انبیاء تھے لیکن مسجد اقصی میں رہ گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ ساری بلندیوں کو اوپر نکل گئے۔ جس وقت نوروں کا سردار آتا ہے وہ بھی ساتھ تھا۔ رب کائنات فرماتی ہیں قد جاءکم من اللہ نور۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک اعلان کر رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا۔ اب جبرائیل سارے نوروں کا سردار ہے، نورانی فرشتوں کا سردار ہے۔ یاد رکھنا سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ رہ جاتا ہے، کہتا ہے حضور اگر میں اس مقام سے ایک بال برابر بھی آگے جاتا ہوں رب کائنات کے انوار و تجلیات سے جل کر میں راک ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس مقام سے ایک بال برابر آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ آپ دھیان رکھنا بشر مسجد اقصی میں رہ گئے اور نور سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے بھی آگے گزر گئے۔ یہ خدا کو معلوم ہے، نور سے بھی میرے پیارے مصطفیٰ کا اعلیٰ مقام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پیج نمبر 88 جلد نمبر اول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے پیارے مصطفیٰ غار حرا میں جس وقت رب کائنات کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، جس وقت پہلی وحی آتی ہے جبرائیل علیہ السلام آتی ہیں، آ کر کہتے ہیں اقرا حضور پڑھیے۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتی ہیں مانا بکاری میں پڑھنے والا نہیں۔ ترجمہ یاد رکھنا میں پڑھنے والا نہیں، اور میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یاد رکھنا میرے پیارے مصطفیٰ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں جہاں بھی آپ احادیث کی کتابوں کی سٹڈی کریں، کسی حدیث کا جو ترجمہ ان الفاظ کا کوئی عالم دین جو ہوگا حضور کسی ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا وہ یہ ترجمہ نہیں کرے گا کہ میرے پیارے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ٹائم کم ملا تھا، میں اشارے کر کے آگے جا رہا ہوں۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ما انا بکاری میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے کیا کیا؟ حضور کو اپنے سینے کے ساتھ ملایا، دبایا، زور لگایا، پھر فرمایا حضور اقرا۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے دوسری دفعہ یہی جواب کہا
ما انا بقاری، جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے دوسری دفعہ اسی طرح زور سے دبایا، خوب حضور کو زور سے دبایا، میرے پیارے مصطفیٰ کو پھر کہا، میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر دبایا، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تیسری دفعہ جبرائیل خود کہتے ہیں، کیوں؟ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل جو امانت خداوندی آپ لے کر آئے ہیں پہلے آپ خود پڑھیں، اس کے بعد میں تلاوت کروں گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑی برکت والا ہے، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب یاد رکھنا، جتنی بھی انبیاء آئی ہیں رب کائنات کی بارگاہ سے انہیں جو جو ڈگریاں ملی ہیں، جو جو انہیں سندیں ملی ہیں، جو جو مقام ملا ہے، سب سے بڑی ڈگری اور جو سند ہے میرے پیارے مصطفیٰ کو ملی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ حضور کا استاد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ فرشتہ حضور کا، آپ ساتھ بول دیں، اتنا زور میں لگا رہا ہوں، ویسے چھوڑنا میں نے آج نہیں تھا، 2 گھنٹے میں نے آج آپ کے لینے تھے، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حافظ صاحب نے مجھے ٹائم اس طرح کا دیا ہے کہ بس اذانوں کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے، میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ یقین رکھیے میں نے آج 2 گھنٹے ضرور لگانے تھے۔ تو جو نبوت کی ڈگری ہوتی ہے، اللہ کریم کے بعد کسی کا مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کا مقام ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو ملکوتی دنیا ہے، فرشتوں کی جو دنیا ہے، ان کا جو مقام ہے وہ انبیاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلا درجہ رب کائنات، دوسرا انبیاء، اور اس کے بعد جو فرشتوں کی دنیا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، اب میں جو فرشتہ ہوتا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام سارے انبیاء کے پاس رب کائنات کا پیغام لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سارے نورانی فرشتوں کا سردار ہے، یہ ان فرشتوں کا سردار تو بن سکتا ہے لیکن انبیاء کا سردار نہیں بن سکتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ ایک پیغام لے کر آتا تھا۔ اب میں اپنی جیب سے ایک لیٹر نکالتا ہوں اور کسی دوست کو کہتا ہوں یہ چکوال کے فلاں مولوی صاحب کو جا کر یہ میرا خط دے دو ادھر اس محفل کے اندر، لیکن وہ سیل کر کے میں دیتا ہوں۔ جو شخص میں ڈاکیا بھیجتا ہوں اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، صرف مجھے پتا ہوگا، اور جو مولوی صاحب اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ان کو پتا ہوگا کہ حافظ صاحب نے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس خط کے اندر حافظ صاحب نے کیا لکھا تھا۔ تو یوں ہی رب کائنات قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک میرے پیارے مصطفیٰ کے سینہ مبارک پر نازل کرتے رہے ہیں۔ جبرائیل کیا تھا؟ وہ درمیان میں ایک رابطہ تھا، ایک ربط تھا، وہ محض ایک ڈاکیہ کی حیثیت سے میرے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ وہ میرے پیارے مصطفیٰ کا استاد بن کر نہیں آتا تھا بلکہ وہ شاگرد تھا۔ آپ دیکھیں جبرائیل کی طاقت آپ سنیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کی طاقت کا خود اندازہ لگائیں۔ کتب سیرت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو رب کائنات نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ساری زمین کے پہاڑ انگٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دیے جائیں، اور جبرائیل کو رب کائنات نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک پر مار دے وہ سارے پہاڑ جل کر راکھ ہو جائیں۔ سمجھ آگی بات؟ اتنی طاقتوں کا مالک ہے جبرائیل علیہ السلام۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کو 3 دفعہ اپنے سینے کے ساتھ دباتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں آخذنی فغطنی
حتی منی الجود، کہ اس نے مجھے پکڑا اور خوب دبایا، حتیٰ کہ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کے چند پسینہ مبارک کے قطرے نکلتے ہیں۔ اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ سارے پہاڑوں کو انگٹھا کر کے ایک پر کی ضرب لگا دے کہ سارے پہاڑ جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ اس کی جسمانی طاقت تھی، روحانی طاقت یہ نہیں تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ جسمانی اس کی طاقت تھی۔ جو میرے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا تھا ایک پیغام لے کر آتا تھا، تو یاد رکھنا یہ اس کی جسمانی طاقت کا عالم تھا، پھر میرے پیارے مصطفیٰ کی روحانی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا جبرائیل علیہ السلام جس وقت حضور کی بارگاہ ناز میں آیا تھا، حضور کو فیض دینے نہیں آیا تھا بلکہ حضور سے فیض لینے آیا تھا۔ جبرائیل حضور کے پاس فیض دینے نہیں آیا تھا، حضور سے فیض لینے آیا تھا۔ تو احبابی ذی وقار، یہ محفل قرآن پاک کی تھی، ٹائم تو میں پہلے بھی بار بار عرض کر رہا ہوں مجھے تھوڑا ملا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اپنوں پر گلے بھی ہوتے ہیں گلے نہیں بھی ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا قرآن پاک پڑھا کریں، یہی آپ کے پاس ایک تحفہ ہے۔ اپنے بچوں کو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، تو آگے بھی جو قدم ہے وہ بھی بڑھائیں۔ صرف یہ نہیں کہ حفظ کرا دیا، کسی کو سعودیہ بھیج دیا، کسی کو گاڑی لے دی، کسی کو کوئی دکان بنا دی، نہیں، بلکہ آگے ان کو عالم فاضل کا کورس کرائیں، 9 سال کا علم حاصل کروائیں، دین اور دنیا دونوں ان کی روشن کروائیں۔ یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روز محشر جو حافظ قرآن کا باپ ہوگا اس کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، اس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ پھر میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ تو قرآن پاک روز محشر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس کو مزین فرما، کس کو؟ قرآن پاک پڑھنے والے کو۔ رب کائنات اس کے تاج پر، اس کے سر پر ایک جنتی تاج رکھوا دیں گے۔ قرآن پاک پھر عرض کرے گا مولا اس کو مزید خوبصورت کر دے، رب کائنات اس کو جنتی حلے پہنا دیں گے۔ قرآن پاک پھر عرض کرے گا مولا اب تو اس سے راضی ہو جا، تو رب کائنات اس صاحب قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک خود پڑھا کریں، صبح نماز پڑھا کریں۔ حدیث کے اندر میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا خاموش الصلاۃ معراج المومنین، ہیں 2-3 منٹ ہیں، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ آپ دیکھیں بڑا نقطہ ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کو تو معراج ہوئی تو وہ سدرۃ المنتہا سے آگے رب کائنات کی بارگاہ میں جاتی ہیں، تو وہاں جا کر رب کائنات کی حسن ازل کا مشاہدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں مومنوں کی معراج کیا ہے؟ مومنوں کی معراج میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ حالانکہ حال حضور کا یہ تھا کہ ہمہ وقت رب کائنات کی بارگاہ کے قریب رہتے تھے۔ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، لوگو ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں رب کائنات کے ہاں نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کریم کے ہاں نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء لمنجدل فی طینی، ابھی آدم علیہ السلام گوندی ہوئی مٹی تھے، اس وقت بھی میں اللہ کریم کے ہاں نبی تھا۔ آپ دیکھیں ہمہ وقت اللہ کریم کے حضور قریب رہے، لیکن یہ معراج ایک ایسا راز تھا یہ رب کائنات جانتا ہے۔ تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، تو روئے زمین پر مومنوں کے لیے یہ نماز کو معراج قرار دیا۔ کیوں؟ کہ تم نماز پڑھو گے تو رب کائنات کی بارگاہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، اس کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو نماز 5 ٹائم ضرور پڑھا کریں۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے ان سب کے والدین کو، خصوصاً میں قبلہ حافظ گلفام صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور مزید ان کے والدین کو کہتا ہوں ان کو آگے بھی جو ہے دین اور دنیا کا علم ضرور دلوائیں، اور مزید جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں، آپ ان حافظ غلفام صاحب کے پاس اور اپنے ہمارے گاؤں میں مساجد ہیں، چکوال شہر میں، جہاں آپ مطمئن ہوتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ تو یہی ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی یہ عالم بن گیا ہے جی، حافظ بن گیا ہے جی، بس مسجد تک محدود ہو گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھنا، ٹائم بہت تھوڑا تھا، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو قرآن پاک کی دولت ہوتی ہے۔ اور جو علماء حق اور حفاظ کرام مساجد کی خدمت کرتے ہیں وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑے وہ بادشاہ ہیں، سب سے بڑے وہ سلطان ہیں۔ کیوں؟ رب کائنات نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے جو دین کا تاج ہے ان کے سروں پر رکھ دیا ہے، اور اپنے دین کی نوکری ان کی لگا دی ہے کہ میرے دین کی تم خدمت کرو۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ بچہ پڑھ جائے گا مسجد تک محدود ہو جائے گا، نہیں، بڑے اللہ کریم فضل کرتا ہے، بڑا احسان کرتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور جس کے سینے میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک آ جائے، پھر آپ خود سوچیں کیا اس کو دنیا کی کوئی اور چیز چاہیے؟ ایک دفعہ بول دیں چاہیے، تو پھر آپ اپنے ذہنوں کو ہلائیں، اپنے ذہنوں کی سطح کو سوچیں، ٹٹولیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔